خواجہ غریب نواز اپنے مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم سفر تھے، رمضان کا مہینہ تھا، افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے خادم فخر الدین تھا، اس سے کہا کہ کھانے کا انتظام کرو۔ روزے سے تھا، افطاری کے لیے میں نے کہا کہیں سے آگ ملے تو میں کچھ کھانا پکا لوں، روٹی پکا لوں۔ ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ یہ سامنے آتش کدہ ہے، آگ جل رہی ہے، ان سے کو تھوڑی سی آگ دے دے۔ وہاں جا کے آگ مانگی، انہوں نے کہا ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہم بیچتے نہیں ہے، کسی کو دیتے نہیں ہے۔ جب یہ واپس آ کے انہوں نے فخر الدین صاحب نے یہ بات سنائی تو آپ خود تشریف لے گئے؟ بہت سمجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا ہی ہے تو جب یہ تمہارا خدا ہے اور تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس آگ میں ہاتھ ڈالو، یہ تمہیں جلائے گی نہیں، اور اگر جلایا تو سمجھ لو پھر کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا کیسی عقل مندی ہے، آگ میں جب بھی کوئی ہاتھ ڈالے گا تو آگ کی فطرت ہے جلانا، اور آگ جلائے گی۔ آپ نے کہا اچھا، وہ اپنے گود میں اپنے بچے کو لے کے پیار کر رہا تھا سردار، آپ نے جلدی سے اس کا بیٹا اٹھایا پکڑ کے، بڑا آگ جہاں جل رہی تھی آپ اس کے اندر تشریف لے گئے۔ جو بچہ بیٹھا تھا آپ نے اس کو گود میں اٹھا لیا، فرمایا یہ آگ اس کا کام جلانا ہے، یہ جلاتی ہے، مگر اللہ چاہے تو یہ نہیں جلائے گی، اللہ چاہے تو نہیں جلائے گی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بچے کو گود میں لیا اور آپ آگ میں کود گئے۔ آپ کا مبیش دن کا ایک پہر پورا ایک پہر جو ہے وہ آگ کے اندر موجود رہے اور اس بچے کو لے کر موجود رہے۔ آدھا پونا گھنٹہ گزرا، حضرت صاحب بالکل خیریت سے واپس آ گئے، بچہ مسکرا رہا ہے، لوگ حیران کہ آپ کے کپڑے کو کسی دھاگے کو بھی آگ نے چھوا نہیں۔ انہوں نے بچے سے پوچھا تو ہنس کیوں رہا، آگ سے نکلا ہے؟ اس نے کہا تمہارے سامنے آگ میں گیا تھا، انہوں نے آیت پڑھی تھی قرآن کی، ہم تو باغ میں سیر کر رہے تھے۔ جب واپس آپ آگ سے باہر آئے تو وہ سردار آگے بڑھا، اس نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا جی ایک باغ تھا، اتنا خوبصورت اور پھلدار درخت تھے اور ایک تخت تھا، اس پہ میں بیٹھا ہوا تھا، پھولوں کے درمیان خوشبو تھی۔ میں تو جنت دیکھ کے آیا ہوں اور میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت صاحب کی یہ کرامت دیکھ کے وہ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح کا کوئی کارنامہ آپ بھی کریں نا کہ آپ کے بزرگان دین جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروا دیں، IMF کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، دنیا سے ہر وہ ویڈیو ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے جس میں ہم نے اتنا قرضہ لے کے کھایا ہوا ہے، موجے لگ جائیں، کرو نا کچھ بھائی، کرامت کو ہم مانتے ہیں۔ باقی اگر آپ نے کوئی اس طرح کی چیز منوانی ہے تو کر کے دسو نا، میں مناں گا، کرو۔ شاہ جی کہہ رہے سن راتی جی ساڈے بزرگاں نے جناب وہ کیا کیتا سی جی شاہ جی؟ ہاں انہوں نے کہا میرا بال لے جاؤ آگ میں نہیں جلے گا۔ میں کہ شاہ جی، میں نے لکھا تھا نا کہ بھئی اوریجنل سید کی نشانی ہم نے سنی ہے جس کو آگ نہیں کھاتی، یعنی وہ سنا کے سننی والی۔ تو شاہ جی کہہ رہے ہیں، میں کہ شاہ جی تسی تو کنفرم ہونا، کریے بسم اللہ۔ کہتے ہیں نہیں یہ تو اللہ جب چاہے تو کرامت دکھا دے۔ اللہ دے بندے ہو، اے ایڈا سوکھا کام نہیں ہے، یہ صرف ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے انسانی ہسٹری میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ پہ نہ ڈالیں، قرآن میں آیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پہ کوئی ایسی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پہ مبنی ہو۔ اللہ کا چاہنا بھی تو آپ نہیں نہ چاہ سکتے کہ اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ تو بعد کی بات ہوگی نا۔ آپ اللہ کے بارے میں جو کلیم کر رہے ہیں نا، اللہ نے کب چاہا ہے کہ ایسے ہو، تو آپ مثال دیں گے ابراہیم علیہ السلام کی تو وہ ہم مانیں گے۔ آپ کے بزرگوں کے لیے ہم چاہنا مانیں گے نہیں جب تک وہ چاہ نہ لے، یہ ہم اختلاف۔ ورنہ دنیا تو بزرگوں سے خالی نہیں ہے نا، جنی میں انت چکی ہے، لے آؤ کوئی بابا، اور تسی کہہ دو جی آگے سٹ گیا تے اے ہو گیا جی، اڑ کے پہنچ گئے، فلانی شے ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ کر کے دکھاؤ نا پھر مانے نا۔ اللہ دے بندے ہو، اے ایڈا سوکھا کام نہیں ہے، یہ صرف ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے انسانی ہسٹری میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اگر صحابہ کرام ان تکلیفوں سے گزرے ہیں نا تو بعد کے بزرگ تو شاہی کوئی نہیں، ان بیچاروں کو تو اس طریقے سے کرنا پڑ رہا ہے، جنگوں کی مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، زخموں کی مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، بچوں سے دور ہیں، پتہ ہی نہیں واپس آنا نہیں آنا۔ تو جو چیزیں ان کے حق میں مانے ہوئے نہیں ہیں ہم لوگ آپ کے لیے کیسے مان لیں کرامت کے نام پہ؟ اونٹ کتے مر گئے جے، لے آؤ نا، اونٹ ہی تو ضرورت ہے۔ جڑے 90 لاکھ نو تسی کلمہ پڑھایا سی جھوٹی موٹی، تسی فیصلہ کرو، امت واسطے فیصلہ کرو، تسی تے امت واسطے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک اے کلیم کرتے ہیں، ایک اے کلیم کرتے ہیں، تو خدا کے لیے تو سرکار یہ جو آپ لوگ دعوے کرتے ہیں نا جی یہ کر دیا وہ کر دیا، کر کے بتاؤ تو پھر